الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدعا فيه واعتكمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى في الحلم والكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورہ صف کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب کریم وحدہ لا شریک حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے 5 آیات کریمہ کا ترجمہ تفسیر عرض کی تھی، اور سورہ صف جو سورت کا نمبر 61 ہے، اس کی 6 آیات کریمہ اس ایک آیت کریمہ کا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے،
اور نبی اکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا، جو عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بشارت دی آپ کے آنے کی، اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ پچھلی آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو فرمایا کہ میں تمہاری طرف رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے رسول بنا کر تمہاری طرف، تو اے میری قوم مجھے تم ایذا اور تکلیف کیوں پہنچاتے ہو۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ پچھلی آیت میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن مجید نے ذکر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور فرمایا اے میری قوم۔ لیکن اس آیت کریمہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ یا قوم نہیں فرمایا، بلکہ یہی فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ لِقَوْمِهِ یا قوم یہ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو تھے وہ اس قوم کے فرد نہیں تھے، اس لیے کہ قوم کی طرف جو آدمی منسوب ہوتا ہے وہ والد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نسل جو چلتی ہے کسی کی تو والد کی طرف سے چلتی ہے۔ جس طرح فرمایا گیا ادعوہم لآبائہم، غالباً سورہ احزاب کا یہ الفاظ ہے کہ جب تم کسی آدمی کو بلاؤ تو اس کو باپ کا تعلق اور باپ کے رشتے سے اس کو بلاؤ کہ اے فلاں شخص کے بیٹے، اے فلاں قوم کے فرد، اس طرح کر کے تم بلاؤ۔ ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو بلاؤ ان کے آبا و اجداد کے رشتے کے ساتھ۔ تو چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کا باپ نہیں تھا، تو اس لیے قرآن کریم نے جہاں بھی ان کو ذکر کیا ان کا عیسیٰ ابن مریم کر کے ذکر کیا، یعنی ماں کا نام لے کر ان کا ذکر کیا، باپ کا نام لے کر ذکر نہیں کیا، کیونکہ باپ ان کا تھا ہی نہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اب جو ہے نا اسی لیے یہ نہیں فرمایا یا قوم اے میری قوم، کیونکہ ان جو باپ کی طرف ان کی نسبت ہونی تھی، باپ ہے نہیں، لہٰذا قوم کی طرف بھی نسبت نہیں فرمائی۔ تو اس لیے یہ کہا جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، تو یہاں یا قوم لقوم ہی یا قوم جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، کیونکہ ان کی طرف ماں کی طرف ان کی نسبت تھی اور باپ تھا نہیں، تو اس لیے یا قوم بھی نہیں فرمایا اور لقوم ہی بھی ذکر نہیں کیا۔ تو کیا فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف
اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو آپ نے اپنی قوم کو خطاب فرمایا۔ ایک نقطہ تو یہ یہاں ہوا کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے آپ کے باپ کی جگہ آپ کی والدہ کا نام ذکر کیا گیا، عیسیٰ بن مریم۔ جہاں بھی دیکھو عیسیٰ بن مریم کا ذکر آتا ہے، باپ کا ذکر نہیں، کیونکہ باپ ہے ہی نہیں۔ بائبل میں یہ جو بائبل ہے اس کے اندر جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، وہاں جو ہے نا کئی ایک مقامات پر جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کا نسب نامہ ذکر کرتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پر یوسف نجار کا ذکر کرتے ہیں والد کی جگہ پر۔ تو یہ پتہ نہیں کہ کیوں ایسا وہ ذکر کرتے ہیں، جب پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یوسف نجار کا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو دوسرا نقطہ یہ فرمایا کہ آپ نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہاں سے ایک بڑی جو ہے ایک بڑا اہم نقطہ واضح ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یا دیگر انبیاء جو بنی اسرائیل کے ہیں، وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر آئے، باقی قوموں کی طرف وہ نبی بن کر نہیں آئے۔ لیکن ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ جو ہیں آپ ساری مخلوق کی طرف نبی بن کر آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، انہوں نے اپنی کتاب جو بائبل ہے اس میں جو آیات ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ میں صرف جو ہے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، اور میں کسی اور قوم کی طرف نبی بن کر نہیں آیا۔ اور انہوں نے جو بائبل میں جو میتھیو کا چیپٹر ہے، اس کے اندر کئی ایک آیات میں واضح طور پر یہ بائبل میں یہ بات موجود ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 شاگردوں کو، نبیوں رسولوں کو، 12 رسولوں کو، شاگردوں کو جب بھیجا آپ نے قوم کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف، تو ان کو واضح احکامات دیے اور ان کو کہا کہ تم نے کسی اور قوم کی طرف نہیں جانا، تم نے سامریوں کے گھر میں نہیں جانا، تم نے صرف اور صرف جو دعوت کا کام کرنا ہے تو بنی اسرائیل میں کرنا ہے، اور جو ہاؤس آف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں ان کے ساتھ جا کر ان کو تبلیغ کرنی ہے، ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ خبردار سامریوں کے گھر میں یا کسی اور قوم کے پاس نہیں جانا۔ تو یہاں سے ایک بات میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، آپ کو یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بائبل کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام صرف اور صرف بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر آئے، اور آپ نے اپنے رسولوں اور شاگردوں کو جو 12 جن کا ذکر آتا ہے ان کو بھیجا اور ان کو تاکید کی کہ سوائے بنی اسرائیل کے اور کسی کے پاس نہیں جانا، تو آج جو عیسائی ہیں یہ پوری دنیا میں جو عیسائیت کا ڈنکا بجا رہے ہیں تو یہ ان کی کتاب کے خلاف ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو حکم نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علاوہ تم کسی کو پیغام نہیں دینا، کسی کو دعوت نہیں دینا، کسی کو تبلیغ نہیں کرنا، کسی کے گھر نہیں جانا، تو آج پوری دنیا میں جو یہ مشنری چلتی ہے اور پورے ملکوں میں، پوری دنیا میں یہ اپنا عیسائیت کو پھیلاتے ہیں اور جو ہے مختلف طریقوں سے ان کو لوگوں کو اپنا اسلام اور دیگر مذاہب چھڑا کر نصرانیت کی طرف لاتے ہیں، تو یہ سراسر ان کی بائبل کے خلاف ہے۔ ہاں جی، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے، جیسے یہ بھی فرمایا نا قرآن مجید میں فرمایا کہ انہوں نے کہا اے بنی اسرائیل
میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر آیات کریمہ ہیں، احادیث کریمہ، احادیث مقدسہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی طرف، پوری مخلوق کی طرف نبی بن کر آئے۔ دیکھیے سورہ اعراف، اس کی جو ہے نا آیت کریمہ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، ہاں جی، اے لوگو، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہے۔ آپ فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہاری طرف، اے لوگو تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ یہاں صرف کسی ایک قوم کا ذکر نہیں ہے، یہاں ناس فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اور ایک مقام پر فرمایا سورہ سبا میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کافۃ للناس، تمام لوگوں کی طرف، جو بشیر اور نذیر بنا کر، جنت کی خوشخبری دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا ہم نے تمہیں بنا کر بھیجا۔ تو سورۃ اعراف میں بھی فرمایا اے لوگو، جمیعہ کا لفظ ہے، تمام نسل انسانی کی طرف، کہ کسی ایک مذہب، کسی ایک قوم کا وہاں ذکر نہیں ہے۔ فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعہ، اے لوگوں میں تمام نسل انسانی کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور سورہ سبا میں بھی یہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہاں جی، وہاں بھی فرمایا جو آیت نمبر 28 ہے سورۃ سبا کی، تو فرمایا کہ سارے لوگوں کی طرح آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اب یہاں جو ہے سورت ہے فرقان، ہاں جی، اس کی پہلی آیت کریمہ، اس میں بھی فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن کریم فرقان نازل فرمایا اپنے بندہ خاص پر، اپنے بندہ خاص پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالمین کے لیے نذیر بنے اور نذیر بن کر آئے۔ اب عالمین کا لفظ جو ہے یہ واضح کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف آپ نبی بن کر آئے، کیونکہ قرآن مجید میں دیکھیں جہاں اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالی حمد ہے، تمام تعریفیں ہاں جی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ رب ہے عالمین کا۔ تو عالمین کا ربوبیت، حضور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یا اللہ کا رب ہونا کسی ایک قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام عالمین کا رب ہے۔ اور وہی عالمین کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آیت میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن کریم فرقان حمید نازل فرمایا اپنے بندہ خاص پر، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے نذیر بنے۔ ہاں جی، تو آگے فرمایا لہو ملک السماوات والارض، یعنی جب جس رب کی ملکیت اور حاکمیت ہے تمام آسمانوں اور تمام زمینوں پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تک اللہ کی حاکمیت ہے، جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے، وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت عامہ ہے۔ اور وہ حدیث پاک جو ہے جس میں فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، یہ ان آیات کریمہ کی مزید وضاحت کرتی ہے
کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. ہاں جی، ارسلت الی الخلق کافہ. تو اب وضاحت ہو گئی کہ جہاں عالمین کا لفظ ہے وہاں ہے کہ تمام مخلوق کی طرف، عالمین کی طرف آپ رسول بن کر آئے. حدیث پاک میں جہاں آیا خلق کا لفظ کہ جس چیز کو کریشن یا مخلوق کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا، ہر شے کا کریٹر ہے اور ہر چیز جو بھی کریشن میں شامل ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور نبی ہیں. باقی اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جی قرآن مجید میں تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اس میں بھی ناس کا لفظ فرمایا، تو یہاں دیگر مخلوق کا تو ذکر نہیں ہے. نہ پہاڑوں کا ذکر ہے، نہ درختوں کا ذکر ہے، نہ شجر و حجر کا ذکر ہے، نہ پانی کا ذکر ہے، نہ باقی مخلوق کا، آسمانوں اور زمینوں کا ذکر ہے. تو آپ ان کے نبی کیسے ہوئے؟ تو یہ حدیث جو ہے وما ارسلناک ارسلت الی الخلق کافہ، یہ اور للعالمین نذیرا، یہ آیت کریمہ یہ وضاحت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق کی طرف رسول بن کر آئے ہیں. باقی رہا کہ یہاں انسانوں کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوق سے اشرف اور افضل اور خاص کون ہے؟ انسان ہے. تو اس لیے انسان کا ذکر کیا کہ جب اشرف المخلوقات کی طرف آپ رسول ہیں تو باقی جو مخلوق ہے وہ ان اشرف المخلوقات کے تحت ہے، اس کے انڈر ہے، اس لیے آپ ان کی طرف بھی رسول اور نبی بن کر آئے ہیں. تو اب یہاں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ بن مریم نے اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں. تو یہاں چند باتیں ہیں جو اس آیت کریمہ سے ہمیں ثابت ہوتی ہیں. 5 نقطے ثابت ہوتے ہیں. ایک نقطہ تو یہ ثابت ہوا کہ اس قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیسیٰ بن مریم کہا تو معلوم ہوا کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یعنی اگر باپ ہوتا تو اس کا ذکر ہوتا، اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا تو آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ایک بات تو اس میں یہ خاص ہوگی. دوسری بات جو ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور کسی کی طرف مبعوث بن کر نہیں آئے. اسی لیے آپ دیکھتے ہو کہ عرب میں جتنے بھی لوگ تھے یہ سارے کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور شرک کرتے تھے، مشرک تھے تو نسبت اپنی کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور کوئی شخص بھی ان میں یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم عیسائی ہیں. ہاں جی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام عرب کی طرف مبعوث ہی نہیں ہوئے، اس لیے ان کو کفار مکہ کو یا قریش مکہ کو یا مکہ کے لوگوں کو یہ حکم ہی نہیں تھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرو. ان کی مرضی اگر ہوتی، یہ عام تھی اجازت، یعنی اگر ان کی مرضی ہوتی تو وہ عیسائیت کو یا یہودیت کو قبول کرتے. جیسے آپ کو پڑھا ہوگا کہ ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کزن تھے، ورقہ بن نوفل، وہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ عیسائی تھے. یعنی وہ گئے سیریا، اور سیریا گئے اور وہاں جا کر انہوں نے عیسائی مذہب کو جو ہے قبول کیا، کتابیں پڑھی اور عیسائی مذہب کو قبول کیا. حالانکہ اگر وہ اس کو قبول نہ کرتے تو پھر بھی ان کے لیے جرم نہیں تھا، کیونکہ عیسائیت جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی اور دوسروں کے لیے لازمی نہیں تھی. لیکن ورقہ بن نوفل نے عیسائیت کو قبول کیا اور عیسائیت کی کتابیں پڑھی، اور اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، حضرت خدیجہ ان کو لے کر گئیں تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر وہی فرشتہ نازل ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. تو یہ جو تھے نا حضرت زید اور حضرت ورقہ بن نوفل، یہ دونوں گئے تھے.
تو ورقہ بن نوفل نے عیسائیت کو قبول کر لیا، اور جو زید تھے انہوں نے کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، انہوں نے وہ عیسائیت کو قبول نہیں کیا، اور وہ اسلام لانے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن وہ بتوں کا ذبیحہ نہیں کھایا کرتے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں اسلام آنے سے پہلے وہ ان پر عمل کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق کے نبی ہیں۔ یہ دوسرا نقطہ تھا۔ تیسرا نقطہ کہ آپ جو ہے آخری نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے آپ کا نام لیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں نے پڑھا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے۔ انہوں نے ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی ہے، اور ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے بتاتا رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کا اس لیے ذکر کیا کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں تھا، اس لیے ان کا خاص کر ذکر کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سب سے آخری رسول اور نبی کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس لیے ان کا قول قرآن مجید نے بھی ذکر کیا، اور احادیث میں بھی ذکر آیا کہ انہوں نے خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا کہ وہ آخری نبی ہیں جو تشریف لانے والے ہیں، جس کا ذکر بائبل میں بہت ساری آیات میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی نبی نہیں آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے سارے نبی جو ہیں ہم ملاتی بھائی ہیں، لیکن فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا میرے ساتھ وہ رشتہ ہے کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی احمد جو ہے یہ بنی اسرائیل میں مشہور ہو گیا تھا، کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا نام بتایا تھا کہ جو ہے میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام نامی احمد ہے۔ اب یہاں ایک بات اور آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا نام جو ہے وہ تو محمد اور احمد ہے، تو قرآن مجید میں جو ہے احمد ذکر کیوں ہوا، محمد ذکر کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کے جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ انجیل میں آپ کا نام احمد تھا، یعنی یہ جو موجودہ انجیل ہے اس کے اندر اس نام کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جو پرانی انجیل تھی، جو اصل انجیل سریانی زبان میں تھی، اس میں آپ کا نام احمد، جیسے قرآن مجید میں احمد مذکور ہے، پرانی انجیل میں آپ کا نام نامی احمد تھا۔ اس کے بعد اس کے کتنے ٹرانسلیشن ہوئے، کتنے ترجمے ہوئے، اور بعد میں جو ہے نا جو آج سے کچھ سال پہلے جو میں نے ایک بائبل دیکھی اس کے اندر میں نے خود پڑھا کہ آپ کا نام جو ہے نا اس کا نام فارکلیت، یہ انگلش لفظ بھی نہیں ہے، اور یہ جو ہبرو یا سریانی زبان کا لفظ ہے جو انجیلوں میں آج تک فارکلیت کا لفظ آتا رہا ہے۔ اب جو ہے فارکلیت کا لفظ جو ہے انہوں نے نکال کر اس کا ترجمہ انگلش میں اور اردو میں اس کا ترجمہ ذکر کر دیا گیا ہے، جیسے کہ انگلش جتنی انگلش بائبلز ہیں ان کے اندر فارکلیت کی جگہ یا احمد کی جگہ کمفرٹر جو ہے یہ ذکر کیا گیا ہے موجودہ بائبل کے اندر بھی، اور جو ہے نا جو اردو کی بائبل ہے اس کے اندر مددگار کا لفظ جو ہے یہ اس کا ترجمہ ذکر کیا گیا ہے۔
اور فارکلید کو نکال دیا گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے بعض کہیں فارکلید بھی ہو، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے پرانی بائبل میں فارکلید کا لفظ موجود تھا، جس کا معنی مددگار اور کمفرٹر کے معنی میں وہ آتا ہے، وہ ابھی تک موجود ہے موجودہ بائبل میں۔ تو ایک بات تو یہ کہ بائبل میں چونکہ احمد تھا، اس لیے آپ کا نام عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا، محمد ذکر نہیں کیا، احمد ذکر کیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام نامی ہیں، ایک جو ہے زمین پر آپ کا نام محمد مشہور ہے، اور آسمانوں میں آپ کا نام احمد مشہور ہے۔ اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر جانا ہے اور آسمان پر گئے ہیں، آسمان پر رہنا ہے، تو اس لیے وہ آسمان کی بولی بولتے رہے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا نام جو ہے احمد ذکر کیا، محمد ذکر نہیں کیا۔ تیسری وجہ ان کی یہ ذکر کی، تیسرا جواب جو علماء نے یہ لکھا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں۔ ایک نام ویسے تو آپ کے جو ہے نا صاحب تفسیر ساوی، آج میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعداد 4000 ہے۔ آپ کے ناموں کی تعداد کتنی ہے؟ 4000 ہے، جو صاحب تفسیر ساوی نے لکھا ہے 4000 ہے، اور اس میں 4000 میں 70 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں جو اللہ کے نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ 70 وہ نام ہیں جو حضور کے نام ہیں اللہ کے ناموں میں سے، جیسے رؤوف الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ عزیز بھی تو اللہ کا نام ہے، رؤوف بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، تو 70 نام وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے نام ہیں۔ اور ویسے آپ کے پورے نام جو ہے صاحب تفسیر ساوی نے جو لکھا ہے اس آیت کے تحت، آپ نے بتایا کہ 4000 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے نا یہ جو اس قرآن مجید میں احمد کا لفظ آیا ہے اور محمد کا لفظ ہے، تو احمد بھی آپ کا نام ہے، محمد بھی آپ کا نام ہے، تو احمد کو کیوں ذکر کیا گیا اور محمد کو کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ علماء نے لکھا اس میں، وہ لکھتے ہیں کہ احمد جو ہے نا یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جس کے اندر معنی میں زیادتی پائی جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ حمد کرنے والا۔ تو احمد جو ہے اس کی دو وجہ ہیں، یا تو یہ اسم تفضیل کا صیغہ مبنی للفاعل ہے گرامر کے حساب سے، اور یا یہ مبنی للمفعول ہے۔ اگر مبنی للفاعل ہو تو پھر یہ ہوگا احمد، اور اگر مبنی للمفعول ہو تو پھر ہوگا محمود، یعنی محمود۔ احمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا، اور محمود کا معنی کیا ہے؟ کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ محمد کا بھی یہی معنی ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد بھی اس کو کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف، یہ کہ بات تعریف ہی تعریف جس کی جائے۔ اسی لیے کفار مکہ جو تھے وہ آپ کو محمد کر کے نہیں پکارا کرتے تھے۔ صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے پریشان تھے، اور آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور میں نے کفار کو سنا ہے اور وہ آپ کا نام نامی اسم گرامی جو تھا وہ بگاڑ کر لیتے ہیں۔ فرمایا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ مزمم کہتے ہیں، محمد نہیں کہتے، جو مزمم کہتے ہیں اور آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، محمد نہیں کہتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی برائی سے بچا لیا ہے کہ اگر وہ مزمم کہہ کر برا بھلا کہتے ہیں تو یشتمون مزمما و یلعنون مزمما وانا محمد، اگر وہ گالی دیتے ہیں تو مزمم کو دیتے ہیں، اگر برا بھلا کہتے ہیں تو مزمم کو کہتے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے محمد بنا کر بھیجا۔ ہاں جی، اور یہ تو جو تھا نا یہ ان کی ایک عقل مندی سمجھ لیں ان کی، یا تعلیم، یا ان کو سمجھ لیں کہ صاحب زبان لوگ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم محمد کہہ کر اگر برا بھلا کہیں تو یہ لوگ کہیں گے کہ تم کیسے بیوقوف ہو کہ ادھر تم محمد کہتے ہو کہ جو صاحب تعریف ہو، ادھر تم محمد کہتے ہو اپنی زبان سے کہ جس کی الذی یحمد حمدا بعد حمد،
جس کی یکے بعد دیگر تعریف ہی تعریف کی جائے، اور پھر کہتے ہو کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ اپنی زبان سے تم خود جھوٹے بن رہے ہو۔ تو اس لیے کفار جو تھے وہ آپ کو مصمم کہتے تھے کہ محمد کہہ کر ہم آپ کی برائی نہیں بیان کر سکتے۔ تو یہ جاہل جو لوگ ہیں جو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے کر آپ کے عیب نکالتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ ان کفار سے بھی گئے گزرے ہیں، جاہل ہیں، کہ جو اپنی زبان سے محمد کہہ کر پھر آپ کی برائیاں اور نقائص بیان کرتے ہیں، حالانکہ آپ جو ہے نا آپ کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے۔ تو احمد جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی حمد کرنے والا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ سارے انبیاء علیہ السلام انہوں نے اللہ کی حمد کی ہے، ہر نبی نے اللہ کی حمد کی ہے، لیکن سب سے زیادہ حمد کس نے کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس لیے آپ کا نام احمد ہے۔ اس لیے آپ کا نام احمد ہے کہ سارے نبیوں نے اللہ کی، سارے رسولوں نے اللہ کی حمد کی ہے، لیکن سب سے زیادہ حمد جس نے کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے آپ کا نام احمد ہے۔ اور سب سے زیادہ تعریف انبیاء کی گئی ہے، اور لیکن انبیاء میں سب سے زیادہ تعریف جس مخلوق میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے آپ کا نام محمد اور آپ کا نام محمود ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ احمد کیوں قرآن میں ذکر ہوا، محمد کیوں نہیں ہوا؟ تیسرا نقطہ جو میں بیان کر رہا ہوں، ایک تو یہ کہ قرآن اس کا بائبل میں اس کا ذکر آیا احمد کا، اس لیے آپ نے محمد ذکر کیا۔ دوسرا یہ کہ آسمانی مخلوق ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور آسمان کا آپ کا نامی احمد مشہور ہے، اس لیے احمد ذکر کیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک ہے اللہ کی تعریف کرنا، یعنی مخلوق اللہ کی تعریف کرے، اور دوسرا ہے کہ کسی مخلوق کی کوئی تعریف کرے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی تعریف جو کرنے والا ہے اس کو مقدم رکھا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کا نام کیا ہوگا؟ احمد، اور جب مخلوق آپ کی تعریف کرے یا اللہ آپ کی تعریف کرے تو آپ کا نام کیا ہوگا؟ محمد۔ تو اللہ کی تعریف مقدم ہے، اس لیے آپ کا نام احمد جو ہے قرآن مجید میں مذکور ہے بجائے محمد کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد جو نبی آ رہا ہے اس کا نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ ہاں جی، تو اس کے بارے میں علماء نے قرآن لکھا ہے تفاسیر کے اندر کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ہجرت کر کے آپ نے ہمیں بھیجا حبشہ بھیجا، اور وہاں نجاشی بادشاہ تھا جو عیسائی تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے پاس چلے جاؤ، اور ایتھوپیا جس کو کہتے ہیں وہاں بھیجا، اور ہم وہاں چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ عیسائی بادشاہ ہے تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ جب ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا اچھا نیک بادشاہ تھا، اور جب اس کے بعد جو ہے عمر بن عاص قریش میں سے ہمیں لینے کے لیے گئے، اس کے نجاشی کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور وہ تحفہ وغیرہ چمڑے وغیرہ لے کر گیا، تو اس نے کہا کہ جی یہ مسلمان جو ہے نا یہ ہمارے ملک سے بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہیں، ان کو آپ واپس کریں۔ تو نجاشی نے کہا کہ میں پہلے ان کی بات سنتا ہوں۔ تو انہوں نے بلایا مسلمانوں کو، تو حضرت جعفر طیار اس قافلے میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم اپنے مذہب کی تھوڑی وضاحت کیجیے۔ تو حضرت جعفر طیار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ تو سورہ مریم کے اندر حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور خوبصورت انداز میں ہے۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ جو تھا نا نجاشی، اس کے ہاتھ میں عصا تھا، اور وہ بلند مقام پر جو ہے نا اپنے تخت پر تھا۔ تو جب وہ قرآن مجید کی آیات سنتا آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ نیچے بھی اترتا آیا اور سنتا آیا، روتا روتا نیچے آ گیا، اور اس نے ایک تنکا نیچے سے اٹھا کر اس نے کہا کہ جو کچھ ہم نے بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں جو کچھ ہم نے بائبل میں ہم نے سنا ہے
عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان کا پیغام جو ہم نے سنا ہے اور صحیح بائبل میں جو کچھ ہے، آپ کے قرآن میں اور بائبل میں اتنے تنکے کا بھی فرق نہیں ہے، یہ کہا۔ اور پھر وہ نجاشی کہنے لگا کہ تم اس ملک میں جتنے دیر تم رہ سکتے ہو رہو، اگر میرے لیے جو میری حکومت کی رکاوٹیں ہیں اگر یہ نہ ہوتی، حکومتی کاروبار کام وغیرہ جو ہے مجھے اگر یہ نہ ہوتے تو میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے جوڑے مبارک اٹھاتا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی تعلیمات کو قبول کرتا۔ یہ نجاشی نے کہا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ دوسری بشارت، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ منورہ میں اسلام لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات کے عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات مذکور ہیں، موجود ہیں، اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، یہ تورات میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب وصال فرمائیں گے واپس آنے کے بعد تو آپ روضہ اطہر میں مدینہ منورہ میں مدفون ہوں گے، یہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں۔ اور ابو مودود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عالم دین، وہ کہتے ہیں کہ روضہ اطہر میں ایک قبر کی جگہ اب بھی موجود ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ۔ فرمایا جب قیامت آئے گی تو قبر سے جب سب سے پہلے میں اٹھوں گا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، میں اور عیسیٰ بن مریم ہم قبر سے اٹھیں گے، بین ابی بکر و عمر، ایک طرف ابو بکر ہوں گے ایک طرف عمر ہوں گے، اور ہم اس طرح اٹھ کر میدان معاشر کی طرف جائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بشارت جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام کی زبان سے بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ وہ تورات میں ہے۔ اسی طرح جو حضرت کعب احبار ہیں، یہ کعب احبار یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کا والد جو تھا وہ یہود کا بہت بڑا عالم تھا، اور انہوں نے وہ کعب احبار کہتے ہیں کہ میں ایمان اسلام لایا ہوں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، اور ان کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا۔ جب حضرت عمر گئے نا فلسطین میں، تو وہاں جو ہے سیریا میں کعب احبار نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے اپنی ہسٹری بتائی کہ میرے والد مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور بہت بڑے عالم تھے یہود کے، اور انہوں نے فرمایا بیٹا یہ میرا گھر جو ہے نا، اس کے اندر دیکھ میں نے یہ ونڈو بنائی ہے، اس کے اندر میں نے کوئی کاغذ لکھ کر چھپا رکھے ہیں، میرے زندگی میں تو نے اس کو نہیں نکالنا، میرے مرنے کے بعد تو نے ان کاغذوں کو نکالنا ہے، اور جو کچھ میں نے لکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے آپ نے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میرے والد فوت ہو گئے تو میں نے جو ہے نا کاغذ نکالے، اس کے اندر لکھا ہوا تھا بیٹا کعب دیکھ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا وقت آ چکا ہے، آج کل کسی ٹائم بھی وہ کسی جگہ موجود ہو سکتے ہیں، اعلان کر سکتے ہیں، یاد رکھ یہ ان کا دور آ چکا ہے، میری زندگی میں تو میں نے تو ان کی زیارت نہیں کی، اور میں مر رہا ہوں، میرے بعد یا آ چکے ہوں گے یا میرے بعد آئیں گے، جب تمہیں ان کا پتہ چلے تو فوراً اسلام قبول کر لینا۔ تو انہوں نے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر حضرت کعب نے اسلام قبول کیا، اور پھر جو ہے نا حضرت عمر ان کو ساتھ لے کر سیریا سے مدینہ منورہ آئے، اور سب سے پہلے جو حضرت کعب احبار نے کام کیا، حضرت عمر نے کام کیا، نبی کریم علیہ السلام کی قبر اطہر پر حاضری دی، حاضری دے کر اس کے بعد باقی کام کیے۔ اور صحابہ کا یہ معمول ہوتا تھا، عبداللہ بن عمر کا اور دیگر صحابہ کا، کہ جب وہ سفر سے آتے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دیتے۔ یہ جو جاہل لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے، پڑھے حضرت کعب احبار کے اسلام کا واقعہ، حضرت عمر کا واقعہ کہ آپ جب سیریا سے واپس آئے، یا حضرت عبداللہ بن عمر جب آتے تھے تو سب سے پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دیتے تھے، اس کے بعد اپنے گھروں میں آتے تھے۔ تو حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ
فرماتے ہیں کہ حواریوں نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جن کا ذکر آتا ہے نا، اب اس صورت کے آخر میں آئے گا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں نا، ان کو حواری بولتے ہیں، مددگار۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ یہ بتائیے کہ ہمارے بعد بھی کوئی امت آئے گی؟ یہ انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے بعد کوئی امت ہوگی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ہمارے بعد، تمہارے بعد جو ہے نا، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اور وہ امت کوئی معمولی امت نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت میں حکماء ہوں گے، بڑے بڑے حکیم ہوں گے، یعنی بڑے صاحب علم لوگ ہوں گے، حکماء ہوں گے، علماء ہوں گے، اس امت میں اتقیاء ہوں گے، متقی پرہیزگار، اس امت میں ابرار ہوں گے، اس امت میں فقہاء ہوں گے، فقیہ ہوں گے بڑے بڑے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا کہ حکماء ہوں گے، اس میں علماء ہوں گے، اس میں ابرار ہوں گے، اس میں اتقیاء ہوں گے، اس میں فقہاء ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کریم ہیں امت کی، جو صاحب علم لوگ ہیں، جو قرآن و حدیث کے عالم، فاضل، متقی، پرہیزگار ہیں، وہ ہوں گے۔ اور یہ لوگ جو ہے انبیاء علیہ السلام کے نائب ہوں گے، انبیاء کے نائب ہوں گے۔ کیا مطلب کہ جیسے آج تو گاؤں گاؤں میں ایک ایک نبی موجود ہے، سینکڑوں نبی بیک وقت موجود ہیں، حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن جو حضور کی امت کے نائب ہوں گے، علماء، فقہاء، حکماء، علماء، ابرار، اتقیاء وغیرہ، فقہاء جتنے بھی ہوں گے، یہ حضور کی امت میں یہ حضور کے نائب ہوں گے۔ اور ان کی شان یہ ہوگی، یہ تھوڑے رزق پر راضی ہو جائیں گے۔ یعنی یہ بات آپ نے فرمائی، کیوں کہ من و سلوہ کھانے والے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں رہنے والے، انہوں نے کبھی شکر ادا نہیں کیا، وہ شکایتیں کرتے رہے کہ ہم جو ہے نا من و سلوہ سے تنگ آ گئے ہیں، ہمیں جو ہے نا دال دو، ہمیں دو سبزی دو، ہمیں کھیرے دو، ہمیں مسور کی دال دو، ہمیں جو ہے نا یہ جو ہے پیاز دو، یہ من بقلہا و قصہ و فومہا و عدسہا و بصلہا، یہ سارے وہی ہے کہ ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں دال چاہیے، ہمیں کھیرے چاہیے، ہمیں سبزی چاہیے۔ ہاں جی، کپڑے ان کو ملتے تھے، وہ میلے نہیں ہوتے تھے، لائٹ کے ستون اترتے تھے ان کے پاس، کھانا ان کے پاس آتا تھا، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لوگ جو ہوں گے نا، وہ تھوڑے پہ راضی ہو جائیں۔ آج دیکھا آپ کہ لوگوں کو کھانے کا ملے نہ ملے، جو ملتا ہے وہ کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، شکر ہے مولا تیری ذات کا کہ تو نے یہ نعمت دی ہے۔ ہاں جی، یہ فرمایا کہ اس امت کے جو ہے نا، حضور کی امت کے لوگ، وہ تھوڑے پر راضی ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ اللہ ان کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ یعنی جو باقی جو امتیں تھیں، اگر وہ ساری رات عبادت کرتی رہتی، ہاں جی، تو ان پر وہ کرم نہیں ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے تھوڑا عمل کرتے اور اس پر راضی ہے۔ میں آپ کو اس کی حدیث سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک قوم کو ہائر کیا کہ تم جو ہے نا فجر سے لے کر زور تک تم نے کام کرنا ہے، تمہیں 1 روپیہ ملے گا، فار ایگزامپل۔ تو وہ کام کرتے رہے، ان کو 1 روپیہ ملا اور $1 ملا۔ دوسری قوم کو ہائر کیا زور سے لے کر عصر تک، اور ان کو کہا کہ تم زور سے عصر تک کام کرو گے، تمہیں $1 ملے گا، اس میں بھی ایک مقرر کیا، تو بھائی جتنا پہلوں کو ملا اتنا تمہیں ملے گا۔ اس کے بعد تیسری قوم جو ہے ان کو عصر سے لے کر مغرب تک ہائر کیا، اور ان کو فرمایا کہ تم جو ہے نا عصر سے مغرب تک کام کرو گے اور تمہیں $2 ملیں گے۔ اب انہوں نے شور مچایا، پہلوں نے انہوں نے کہا کہ ہم نے سب سے زیادہ لمبا کام کیا، ہمیں $1 ملا، اور انہوں نے زور سے لے کر عصر تک کام کیا، ان کو بھی $1 ملا، اور جو تیسری قوم ہے انہوں نے سب سے تھوڑا کام کیا، اس سے آدھا کام کیا، اور ان کو $2 ملے۔ یہ کہاں کا انصاف؟ تو فرمایا کہ میں مالک قادر ہوں، میں جو مرضی دوں، تمہیں کسی کو اعتراض ہے؟ یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ نکالتے ہیں، علماء کے دیکھیں، فرمایا کہ جو یہود تھے
انہوں نے کام کیا فجر سے لے کر زور تک تو ملا $1۔ عیسائیوں نے کام کیا زور سے لے کر عصر تک، ان کو ملا $1۔ اب مسلمان آئے، امت مسلمہ حضور کی امت آئی، انہوں نے کام کیا عصر سے لے کر مغرب تک، ملے کتنے؟ $2۔ فرمایا اگر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر عصر کا ٹائم 1 مثل کے بعد ہو تو یہ زور اور عصر سے تھوڑا زیادہ ٹائم بنتا ہے، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ عصر 2 مثل کے بعد ہے، کہ عصر کا وقت تھوڑا ہونا چاہیے دوسری قوم سے اگر تھوڑا ہو اور اس کو اجرت زیادہ ملے تو پھر وہ صحیح ہے، اور اگر ٹائم زیادہ ہو عصر کے بعد مغرب تک اور پہلوں کا ٹائم تھوڑا ہو تو یہ جو ہے نا غلط بنتا ہے کام۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ عصر جو ہے وہ 2 مثل کے بعد شروع ہوگی، کہ وہ ٹائم جو ہے نا زور سے عصر سے تھوڑا ٹائم ہو، مغرب سے عصر سے مغرب تک جو ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ عصر جو ہے 2 مثل کے بعد ہے، یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو یہی فرمایا کہ یہ جو ہے نا تھوڑے کام پر ان کو زیادہ اجر ملے گا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ جیسے وہ شمون تھا نا جس کا ذکر آتا ہے لیلۃ القدر کی رات کو، کہ صحابہ نے سنا کہ ایک شخص ہے، اس نے 80 سال تقریباً 80 سال اس نے دن کو روزہ رکھا، رات کو پوری رات عبادت کی اور دن کو جہاد کیا روزہ رکھ کے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمریں تو ہیں ہی تھوڑی، اگر وہ 80 سال عبادت کی، اس نے روزہ رکھا، جہاد کیا، رات کو عبادت کی، اور اس کی اتنی عمر تھی کہ 80 سال وہ آرام سے عبادت کرتا رہا، ہماری تو 80 تک پہنچتی ہی نہیں عمر، ہم 60-70 کے فوت ہو جاتے ہیں، تو کاش ہماری عمریں بھی لمبی ہوتی اور ہم بھی اتنی عبادت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور فرمایا محبوب اپنے صحابہ کو کہو پریشان نہ ہوں، ہم ایک رات ایسی دیں گے جو شمون کی 80 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ جو فرمایا کہ حضرت کعب نے کہ وہ ایسی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حواریوں کو فرمایا کہ ایک قوم ایسی آنے والی ہے جو تھوڑے رزق پر راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا، یعنی تھوڑی عبادت کرو تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اس کا ثواب بہت زیادہ دے دے گا۔ ہم کتنی احادیث ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا یہ عمل کرو تو آپ کو پورے سال کی عبادت کا ثواب ہے، اتنا صدقہ کرو تو تمہارے اتنے سالوں کے عبادت کا ثواب ہے، یہ آیت پڑھ لو تو آپ کو اتنے سالوں کی عبادت کا ثواب ہے۔ ہاں جی تم 3 مہینے 1 مہینہ رمضان کا روزے رکھو اور 6 دن شوال کے روزہ رکھ لو تو پورے سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ ہاں جی پورے سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ تو یہ ہے کہ تھوڑے عمل پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہو جائے گا ان سے۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ نے ایک اور بڑا نقطہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد احمد آئے گا، تو احمد جو ہے نا یہ حمد سے ہے، محمد بھی حمد سے ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اشارہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے۔ اب کہاں سے انہوں نے نکالا؟ دیکھو علماء ان کی شان دیکھو، انہوں نے کہا کہ جب کسی آدمی کا کوئی کام مکمل ہو جاتا ہے نا، کوئی بھی نیک آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اللہ کی حمد کرتا ہے۔ ہاں جی جیسے قرآن مجید کی آیات ہے نا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، آگے کیا ہے؟ والحمدللہ رب العالمین۔ حکم ہے کہ جب تم دعا کرو یا کوئی کام مکمل کرو تو آخر میں یہ جملہ، یہ 3 آیتیں پڑھو۔ ہاں جی کام مکمل ہونے کے بعد، دعا مکمل ہونے کے بعد، کوئی نیکی مکمل کرنے کے بعد تم پڑھو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی کام مکمل ہو تو حمد آخر میں بیان کی جائے، تو فرمایا کہ یہاں بھی دیکھو نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہے، اس لیے آپ کا نام احمد ہے، اللہ کی حمد کے ساتھ ہے وہ۔ ہاں جی وہ یہ فرماتے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آیت کریمہ میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. دیکھیں، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. ایک بات یہ کہ اے بنی اسرائیل یاد رکھو میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. ہاں جی، آپ نے یہ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، یہ نہیں فرمایا میں اللہ کا بیٹا ہوں. یہ رد فرمایا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کہو کہ اللہ کا بیٹا ہے تو فرمایا کہ یہ تمہاری غلطی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو عبداللہ فرمایا، رسول اللہ فرمایا. 16ویں پارے میں جو ہے اس میں بھی فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکہ، یہ فرمایا. اور یہاں بھی فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. تو آپ نہ ابن اللہ ہے اور نہ آپ خدا ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں. دوسرا یہ فرمایا کہ اس میں جو یہ فرمایا نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی. تو جو یہودیوں کا رد کیا کہ یہودی جو تھے حضرت مریم کا بہتان لگاتے تھے، ان کو دشنام ترازی اور برا بھلا کہتے تھے کہ یہ حضرت مریم نے گناہ کیا ہے اور بہتان لگاتے تھے. تو آپ نے ان کا بھی رد کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اللہ کا رسول جو ہوتا ہے وہ غلط طریقے سے نہیں آتا، وہ صحیح طریقے سے آتا ہے. تو آپ نے ان کا بھی رد فرمایا. تیسرا فرمایا انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں. تو گویا کہ آپ بنی اسرائیل کے رسول ہیں، آپ کسی اور قوم کے رسول نہیں ہیں. ہاں جی، تو جو لوگ جو میں نے پہلے ذکر کیا، میں دوبارہ اس کو دہراتا ہوں کہ جو عیسائی مشنری بنا کر پوری دنیا میں جو عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں وہ اپنی بائبل کے خلاف کرتے ہیں. کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ میں جو ہے بنی اسرائیل کی بھیڑوں کی طرف آیا ہوں، ان کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں. تو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے رسول اور تم عیسائیت کی تبلیغ پوری دنیا میں پھیلا کر تو پوری دنیا کو عیسائی کرو، یہ بائبل کے خلاف ہے. اب دیکھیں یہ میرے پاس بائبل ہے، 2 بائبل، ایک میں اردو لایا ہوں، ایک میں لایا ہوں انگلش کی. اس کے اندر جو ہے نا یہ نشان لگے ہوئے ہیں جو میتھیو کی جو یہ ہے نا بائبل. ہاں جی، یہ گاسپل کو بولتے ہیں نا، 4 کو بولتے ہیں، جس کے اندر میتھیو کی ہے اور جان کی ہے اور جو ہے نا ان کی ہے. اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی یہ متی کی دیکھیں میں آپ کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. یہ باب 10 میتھیو کی اور آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک میں پڑھتا ہوں. پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں. یہ 12 رسول جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد، اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں. پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے، اور اس کا بھائی اندریاس، زبدی کا بیٹا یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا، فلپس اور برتلمائی، توما اور متی، محصول لینے والا، حلفنی کا بیٹا یعقوب اور ندی، شمعون قطانی اور یہودا اسکریوتی جس نے اس کو پکڑوا بھی دیا. اب آگے سنیں. ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یعنی یہ جو کہا نا کہ انی رسول اللہ علیکم، میں صرف تمہارا رسول ہوں بنی اسرائیل کا، یہ صاف لفظوں میں فرمایا کہ سامریوں کے کسی شہر میں نہ جانا اور بلکہ بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا
اور چلتے ہوئے منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ یہ دیکھو یہ متی کی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اگلا دیکھیں، اور اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، انی رسول اللہ علیکم، کہ آپ صرف جو ہے نا ان کے پاس بھیجے گئے ہیں۔ یہ بائبل اردو ہے۔ اب اس کا جو ہے نا یوحنا کا باب میں آپ کو دکھاؤں، جان کی جو بائبل ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ مددگار جس کو فرقلیت میں نے کہا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ یعنی میں جاؤں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ اگلی آیت جو ہے، لیکن جب وہ یعنی روح الحق آئے گا، روح الحق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ ہاں جی، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ ہاں جی، یہ دیکھ لیں کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح جو ہے ان کا ذکر آیا ہے اس کے اندر۔ اچھا، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے، بخشے گا، کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، نہیں فار ایور، ایسا مددگار، یعنی میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے پاس رہے گا، تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے۔ اور آگے فرمایا، اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور تجھ سے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ دنیا کا سردار آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر وہ طاقت ہمت نہیں ہے جو شان اس ذات کی ہے۔ اور ایک مقام پر اسی بائبل میں کہتے ہیں کہ وہ ایسا فرقلیت آنے والا ہے، ایسا عظیم رسول آنے والا ہے کہ میں اس کے جوتے کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ انگلش کی ہے، اس کے اندر بھی بالکل وہی بات ہے جو میں نے آپ کو اس میں اردو میں پڑھ کر سنائی ہے، بالکل وہی بات اس کے اندر بھی ہے۔ آیت نمبر 24، بٹ ہی آنسرڈ اینڈ سیڈ آئی ایم ناٹ سینٹ بٹ unto the lost sheep of the house of Israel۔ بالکل وہی بات جو میں نے اس میں ذکر کی ہے، اس کے اندر بالکل یہی چیپٹر نمبر 15 میں یہ بات ہے، اور چیپٹر نمبر 10 میں بھی وہی اسی طرح ہے، بٹ گو ریدر ٹو دا لوسٹ شیپ آف دا ہاؤس آف اسرائیل۔ بالکل اسی طرح، بالکل اس کے اندر بھی وہی باتیں ہیں جو میں نے اس میں پڑھ کر سنائی ہیں آپ کو۔ اب اس میں جو 3 باتیں تھیں، ایک تو یہ کہا کہ میں تمہاری طرف، میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ دوسری بات یہ کہا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو مجھ سے پہلے تورات آئی ہے اور جو مجھ سے پہلے رسول آئے ہیں، میں ان رسولوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں جو کتاب تورات ہے میں اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ کی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، اور جو میرے بعد رسول آنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد، میں ان کی بھی بشارت دینے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں کہ وہ میرے بعد رسول تشریف لائیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، جب وہ آئیں گے اپنی نشانیاں لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو قالو، لوگ کیا کہیں گے، ھذا سحر مبین، یہ کتنا بڑا جادو ہے۔
تو اس کی دو تفسیریں کی ہیں. بعض علماء نے کہا کہ اس کی ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹتی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ نشانیاں معجزات دکھائے تو عیسائیوں نے کیا کہا، ان لوگوں نے کیا کہا قوم نے، کہ یہ سحر مبین ہے، یہ جادو ہے. اور اگر رسول اللہ کے بارے میں بھی کہ جب آپ معجزات دکھائیں گے اور اپنے جو ہے مقام دکھائیں گے لوگوں کو تو لوگ کیا کہیں گے، ھذا سحر مبین، یہ بھی کھلا جادو ہے. تو اس آیت کریمہ میں واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئی ہے. انشاءاللہ العزیز اس پر جو سوال جواب ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ اسی آیت پر میں پھر درس دوں گا، لیکن اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ جو اعتراضات ہیں اور جو بائبل وغیرہ سے اور دیگر کتابوں سے اس کے جوابات ہیں انشاءاللہ العزیز. رب تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.